الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے شمار فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں تراویح کے اندر مکمل قرآن پاک سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور خاص فضل اللہ کا ہم مسجد والوں پر یہ ہے، خاص طور پر اس مسجد پر اور اس مسجد کے نمازیوں پر یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر سوہارا میں تقریباً 50 سے زائد مسجدیں ہیں، لیکن اللہ کا اس رمضان میں اس مسجد والوں پر 2 خاص فضل ہوا ہے۔ پہلا فضل تو یہ ہوا ہے کہ میری نظر کے مطابق جس طریقے سے ہماری اس مسجد میں قرآن شریف تراویح میں پڑھا گیا ہے، پورے سوہارے میں کسی مسجد میں اس طرح قرآن شریف نہیں پڑھا گیا۔ غلطی کی بات نہیں کر رہا ہوں، انداز بیان، انداز تلاوت اور قرآن کریم کے اصول التجوید، غنّے کی، اقفا کی رعایت کرنا، یہ اللہ کا پہلا فضل ہم مسجد والوں پر ہوا۔ اور دوسرا فضل ہم مسجد والوں پر یہ ہوا ہے کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تراویح کی نماز کے بعد کچھ دیر جو تراویح کے اندر پارہ پڑھا گیا ہے اس کے بارے میں اس کی تفسیر اور اس کا خلاصہ سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ سوارے کی تمام مسجدوں میں کسی مسجد میں اس طریقے سے قرآن کریم کا خلاصہ اور تفسیر نہیں ہوئی ہے، یہ شہروں کا رواج ہے اور طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ وہ قرآن کریم جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی ایک لمبی مدت میں سورت در سورت، آیت در آیت، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا، وہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایک حافظ قرآن کے سینے میں مکمل طریقے پر بسا دیا۔ اللہ اس قرآن کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، اگر ہم اس قرآن کو کسی انسان کے دل میں نہ اتارتے بلکہ اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، لو انزلنا
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ پہاڑ کو لرزتا ہوا دیکھتے، آپ پہاڑ کو ڈرتا ہوا دیکھتے، آپ پہاڑ کو دہلتا ہوا دیکھتے. وہ قرآن کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتا، وہ قرآن کی آیتوں کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتا، لیکن اللہ نے اس قرآن کو ایک انسان کے دل پر نازل کیا، اور وہ انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ نے ڈائریکٹلی جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اس قرآن کی ایک ایک آیت کو، ایک ایک سورت کو نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کیا. اور آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے سردی کا موسم ہوتا تھا، جاڑے کا موسم ہوتا تھا، آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ پسینے سے شرابور ہوتے تھے. وحی کا وہ پہلا واقعہ آپ نے پڑھا ہے اور سنا ہے بارہا. جب اللہ کے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی، جب اللہ کا فرشتہ یہ پیغام لے کر آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جب یہ پیغام فرشتہ لے کر آتا ہے تو آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. آپ گھر پر آتے ہیں، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، انی خشیت علی نفسی، آج تو مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. یہ قرآن اللہ کے نبی پر یوں ہی نازل نہیں ہوا ہے، یہ قرآن اللہ کے نبی پر دستور بنا کر نازل کیا گیا تھا. یہ قرآن اللہ کے نبی پر منشور بنا کر نازل کیا گیا تھا. یہ قرآن اللہ کے نبی پر آئین بنا کر نازل کیا گیا تھا. یہ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں کیا گیا تھا کہ ہمارے گھروں میں انتقال ہو جائے تو اسے کھول کر ایصال ثواب کے لیے پڑھ لیا جائے. یہ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں کیا گیا تھا کہ ایک صفحے کے اندر، ایک ورقے کے اندر اس کی آیت کو لکھ کر تعویذ کی شکل میں گلے میں ٹانگ لیا جائے. یہ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ قرآن کہ اگر گھر میں افتتاح ہو یا دکان کا افتتاح ہو تو اس کی قرآن خوانی کر لی جائے. صرف اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ قرآن تو نازل ہوا تھا دستور بنا کر، قرآن تو نازل ہوا تھا منشور بنا کر، قرآن تو نازل ہوا تھا آئین بنا کر، قرآن تو نازل ہوا تھا کانسٹیٹیوشن بنا کر، قرآن نازل ہوا تھا بچے کی پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک کے اصول اور رہنمائی بتانے کے لیے. آج ہمارے دلوں کے اندر اس قرآن کی عظمت نہیں ہے. اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. یاد رکھیے 4 کتابیں مقدس ہے، محترم ہے، بڑی کتاب ہے. توریت، انجیل، زبور، یہ بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن آج کے اس وقت میں کوئی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے. توریت بھی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، انجیل بھی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، زبور بھی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے. ہاں، ہندوستان کی لائبریریوں کے اندر موجود ہے یہ کتابیں، دیوبند کی لائبریری کے اندر موجود ہے، لیکن ان کے بارے میں یقین سے یہ نہیں کہا جا سکتا یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کری ہے حضرت موسیٰ پر، عیسیٰ پر، داؤد علیہ السلام پر. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ نے خود لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. کیسے حفاظت کریں گے؟ کچھ اسباب تو ہوں گے، کچھ طریقے تو ہوں گے. قرآن کی یہ کاپی اگر موجود نہ بھی ہو، قرآن کی اگر یہ شکل جو آج ہمارے سامنے یہ موجود ہے یہ بھی نہ موجود ہو، تب بھی اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا. تو یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے ان حافظوں کی، جن کے دل کے اندر پورا کا پورا قرآن بسا ہوا ہے، جن کے سینوں کے اندر پورا کا پورا قرآن سمایا ہوا ہے. کل قیامت کا میدان ہوگا،
10 ایسے آدمی جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہو چکا ہوگا، اللہ یہ ڈکلیئر کر چکا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے، یہ حافظ قرآن کھڑا ہوگا اور ان 10 آدمیوں کو جن کے بارے میں جہنمی ہونے کا اعلان ہو چکا ہے، یہ حافظ قرآن ان کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن کے تقدس کو سمجھے، قرآن کے احترام کو سمجھے، قرآن کی عظمت کو سمجھے۔ اللہ کے نبی کی حدیث یہ بتاتی ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ کیسی سفارش ہوگی؟ یقول القرآن، قرآن اللہ کے دربار میں کہے گا، روزہ اللہ کے دربار میں کہے گا، روزے کو انسانی شکل دے دی جائے گی کل قیامت کے دن، اور روزہ اللہ کے حضور میں کہے گا اے میرے پروردگار، اس نے دن کے اندر اپنے آپ کو کھانے سے روکا، اپنے آپ کو پینے سے روکا، جبکہ یہ کھانے پر بھی قادر تھا، جبکہ یہ پینے پر بھی قادر تھا۔ یہ چاہتا تو وضو کے اندر کلی کرتے ہوئے اس پانی کو اپنے حلق میں ڈال لیتا، کسی انسان کو بھنک نہ لگتی، لیکن اس نے اس پانی کو اپنے منہ میں نہ ڈالا، اس نے اپنے آپ کو اس سے محفوظ اور بچائے رکھا۔ اے اللہ، اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوتوں سے روکے رکھا۔ اے اللہ، آپ اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لیجئے۔ اللہ روزے کی سفارش قبول فرمائیں گے اور اس بندے کو جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ قرآن کیا سفارش کرے گا؟ قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اے اللہ، اس نے مجھے پڑھا باوجود کہ اس کے پاس وقت کم تھا، دنیا کی مشغولی زیادہ تھی، رات میں مجھے پڑھتا تھا، دن میں مجھے پڑھتا تھا، رات میں تہجد میں اٹھتا تھا، رات میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، رات میں مجھے پڑھتا تھا۔ اے اللہ، میں آج تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں۔ قرآن کہے گا اے اللہ، آپ اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما لیجئے۔ جب روزہ جیسی عظیم عبادت، قرآن کی تلاوت جیسی عظیم عبادت بندے کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، تو کیا بتاؤ اللہ بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ روزہ تو وہ عبادت ہے، اللہ فرماتا ہے جب نماز کا بدلہ دینے کا وقت آئے گا، اللہ فرشتوں سے کہے گا جاؤ اس کو نماز کا بدلہ دے دو۔ جب حج بیت اللہ کا بدلہ دینے کا وقت آئے گا، اللہ فرشتوں سے کہے گا جاؤ اس کو بیت اللہ کے حج کا بدلہ دے دو۔ جب زکوٰۃ کے ثواب دینے کا وقت آئے گا، اللہ فرشتوں سے کہے گا جاؤ اسے زکوٰۃ کا بدلہ دے دو۔ جب روزے کے بدلہ دینے کا وقت آئے گا، اللہ فرشتوں کے واسطے کو ختم کر دے گا اور اللہ ڈائریکٹلی روزے کا بدلہ خود دے گا۔ خود حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اس نے میرے لیے رکھا تھا اور اس کا بدلہ بھی میں اسے خود دوں گا۔ اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچائے رکھا، اس نے اپنے آپ کو جنسی شہوتوں سے بچائے رکھا، اس لیے اس کا بدلہ میں اسے خود دوں گا۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، آج اس کی طاق رات ہے، 27ویں شب ہے۔ امید ہے کہ آج ہی شب قدر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شب قدر گزر چکی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شب قدر 29ویں شب میں آئے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ تو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تہجد پڑھنے کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرے۔ شب قدر جس کو نصیب ہو جائے، جس کو میسر ہو جائے، اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ سوال کرتی ہے یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے، اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا آپ بھی یہ دعا یاد کیجئے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ تو کریم و رحیم ہیں، آپ تو معافی کو پسند کرتے ہیں، لہذا آپ ہم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی معاف کر دیجئے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ گزرنے والا ہے، گزر جائے گا، لیکن یاد رکھیے اگر اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آنے کے بعد بھی
اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، کوئی انقلاب نہیں آتا ہے، کوئی چینج نہیں آتا ہے، تو اس رمضان کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان کیوں آتا ہے؟ زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ دل کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ تراویح کیوں پڑھی جاتی ہے؟ قرآن سے محبت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر رمضان کے بعد بھی وہی معمول نہ ہو قرآن کے ساتھ، وہی معمول نہ ہو نمازوں کے ساتھ، تو اس رمضان المبارک کے اندر ہمیں اس رمضان کے ملنے کا کوئی فائدہ نصیب نہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان المبارک میں نماز فرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو فرض ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، حدیث کی روح سے۔ لیکن قربان جائے ہم محدثین پر، انہوں نے اس کا مطلب بتایا ہے، تشریح کری ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوگا بلکہ کفریہ عمل کرنے والا ہوگا۔ کفر اور اسلام کے درمیان اگر کسی چیز کا فرق ہے تو نماز کا فرق ہے۔ وہ نماز جو کل تک ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، وہ نماز جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، وہ نماز جو انسان کو گناہ میں مبتلا ہونے سے روکتی ہے، وہ نماز جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی ہے، رمضان گزر جائے گا تو ہم اس نمازوں سے کوسوں دور ہو جائیں گے۔ ایسا نہ کیجئے۔ اللہ کے بندو، نماز پورے مہینے فرض ہے، سال کے 12 مہینے فرض ہے، 365 دن فرض ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی عظمت کو سمجھا جائے، نماز کی عظمت کو سمجھا جائے، اور رمضان کے بعد بھی جس طریقے سے ہم نے رمضان میں تلاوتوں کا اہتمام کیا ہے، تراویح میں قرآن سننے کا اہتمام کیا ہے، تہجدوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، تہجد میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، تو کم سے کم رمضان کے بعد فرض نمازوں کا ہی اہتمام کر لیا جائے، فجر کے بعد چند رکوع قرآن کی تلاوت پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن صرف تلاوت کرنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، قرآن تو سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس لیے یہ سوارے کی مقدس سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ آج تو یہاں کا ماحول ایسا نہیں ہے دینی۔ ایک وقت تھا جب یہاں کا ماحول دینی تھا، مسجدوں کے اندر قرآن کے حلقے لگا کرتے تھے، مسجدوں کے اندر قرآن کی تفسیریں کی جاتی تھی، مسجدوں کے اندر قرآن کی کلاسز لگتی تھی، شاہی مسجد کے اندر بخاری شریف کا درس ہوتا تھا۔ یہ مجاہد ملت کی سرزمین ہے، یہ بیرسٹر آصف علی کی سرزمین ہے، یہ مولانا بشیر احمد بھٹہ کی سرزمین ہے، یہ مفتی خلیل الرحمان کی سرزمین ہے، یہ مولوی مقبول کی سرزمین ہے، یہ مولوی حنیف کی سرزمین ہے۔ سوارے نے تو ایسے ایسے جیالوں کو جنم دیا ہے، اس لیے ہم ان جیالوں کی لاج رکھتے ہوئے ہم بھی اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرے، وہ ایمانی جذبہ پیدا کرے جو ان لوگوں کے دلوں کے اندر تھا۔ ہم بھی اپنے دل کے اندر قرآن سے تعلق کو پیدا کرے اور علماء سے تعلق کو پیدا کرے۔ جب یہ تو جو دو چیزیں ہماری مضبوط ہو جائے گی، قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے گا اور علماء سے ائمہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، تو یاد رکھیے دنیا کے ہر موڑ کے اندر ہمیں رہنمائی اور ہدایت ملتی رہے گی۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان کے اندر جو ہم نے عبادتیں کری ہے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔